بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو موت یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہ کہہ سکو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کا یقین کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جس نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا۔ حضرت مکحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بوڑھا شخص جس کی دونوں بھویں اس کی آنکھوں پر آ پڑی تھیں، اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک ایسا آدمی جس نے بہت بدعہدی بدکاری کی اور اپنی جائز ناجائز ہر خواہش پوری کی، اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تمام زمین والوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو وہ سب کو ہلاک کر دیں، تو کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم اس کلمہ کے اقرار پر رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف فرماتے رہیں گے، اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے رہیں گے۔ اس بوڑھے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تمہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پیٹھ پھیر کر خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر ساری مخلوق کے روبرو بلائیں گے، اور اس کے سامنے اعمال کی 99 دفاتر کھولیں گے۔ ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا، تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا، اچھا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں۔
پھر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا اس کو تلوا لے، و عرض کرے گا اتنے دفتروں کے مقابلہ میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور کاغذ کا وہ پرزہ دوسرے پلڑے میں، تو اس پرزے کے وزن کے مقابلہ میں دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز وزن ہی نہیں رکھتی۔